قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نور قرآن۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کے نور سے پر نور فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے روشن فرمائے۔ آئیے آج بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیتوں کی تلاوت کریں گے، ان کا ترجمہ اور آسان تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ توجہ کے ساتھ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے تو ان سے اور بھی ان کا تکبر بڑھا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہ کہ آدمیوں میں سے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے تو انہوں نے ان جنوں کی سرکشی کو مزید بڑھا دیا۔ تفسیر۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ۔ اور یہ کہ آدمیوں میں سے کچھ مرد۔ دور جاہلیت میں عرب کے لوگ جب سفر کرتے اور کسی چٹیل میدان میں انہیں شام ہوتی تو وہ کہتے کہ ہم اس جگہ کے شریر جنات سے ان کے سردار کی پناہ چاہتے ہیں۔ اس طرح ان کی رات امن سے گزر جاتی۔ انسانوں کے اسی عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان جنات نے اپنی قوم سے کہا کہ آدمیوں میں سے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے، اور جب جنات نے انسانوں کی یہ حالت دیکھی تو وہ سمجھے کہ واقعی ہم میں بہت قدرت ہے، کیونکہ مخلوق میں سب سے بہتر یہی یعنی انسان، مخلوق میں سب سے بہتر یعنی انسان بھی ہمارے حاجت مند ہے۔ انسانوں کے اسی عمل کی وجہ سے جنات میں سرکشی اور بڑھ گئی اور شیطانوں کی پیروی کرنے اور ان کے وسوسے قبول کرنے کی طرف اور زیادہ راغب ہو گئے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسا تمہیں گمان ہے کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہ کہ انہوں نے ویسا ہی گمان کیا جیسا اے جنوں تم نے گمان کیا کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا یا ہرگز کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ تفسیر۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ۔ اور یہ کہ انہوں نے ویسے ہی گمان کیا جیسے اے جنوں تم نے گمان کیا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ ایمان قبول کرنے والے جنات نے اپنی قوم کے ان جنات سے جو ایمان والے نہیں تھے ان سے کہا کہ اے جنوں، انسانوں نے بھی ویسے ہی گمان کیا تھا جیسا کہ تم نے کیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو وہ ان پر ایمان لائے۔ لہٰذا اے جنات کے گروہ، تم بھی انسانوں کی طرح سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اے منکرین مکہ، جنات بھی تمہاری طرح یہی گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کو مرنے کے بعد نہیں اٹھائے گا۔ پھر جب انہوں نے قرآن سنا تو وہ ہدایت پا گئے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا اقرار کرنے لگے، تو تم جنات کی طرح اقرار کیوں نہیں کرتے؟
وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے، اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے، پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی طاق میں آگ کا لوکا پائے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے، اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ بیٹھنے کی جگہوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی طاق میں آگ کا شعلہ پائے گا۔ تفسیر۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنات نے کہا ہم نے اپنی عادت کے مطابق آسمان والوں کا کلام سننے کے لیے آسمان دنیا پر جانا چاہا تو اسے یوں پایا کہ فرشتوں کے سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے، تاکہ جنات کو آسمان والوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان تک پہنچنے سے روکا جائے۔ حالانکہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آسمان میں فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے خالی کچھ جگہوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ جگہیں بھر دی گئی ہیں۔ لہٰذا اب جو کوئی سننے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنی طاق میں ستارے کی صورت میں آگ کا شعلہ پائے گا جس سے اس کو مارا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جن آسمانوں کی طرف چڑھتے اور انتہائی غور سے وحی سنتے اور ایک کلمہ سن کر 9 کلمے اپنی طرف سے ملا لیتے۔ ایک کلمہ تو حق ہوتا، لیکن جو اضافہ کرتے وہ باطل اور جھوٹ ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد انہیں وہاں جانے سے روک دیا گیا۔ انہوں نے یہ معاملہ ابلیس، جو کہ شیطانوں کا سردار ہے ابلیس، اس سے ذکر کیا، اور اس سے پہلے انہیں ستاروں سے نہیں مارا جاتا تھا۔ ابلیس نے کہا کہ ضرور زمین میں کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ رکاوٹ آئی ہے، چنانچہ اس نے اپنا لشکر بھیجا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑوں کے درمیان یا مکہ میں نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ پھر اس لشکر نے ابلیس سے ملاقات کر کے یہ بات اسے بتائی تو اس نے کہا یہی وہ نئی بات ہے جو زمین میں پیدا ہوئی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم کی ہمیں برکت نصیب فرمائے، قرآن کریم کو سمجھ کر اور سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے نیکی کی دعوت کے کچھ مدنی پھول امیر علیہ سنت کی کتاب نیکی کی دعوت سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو خوف خدا عز و جل سے رونا آئے تو وہ آنسوؤں کو کپڑوں سے صاف نہ کرے بلکہ رخساروں پر بہہ جانے دے کہ وہ اسی حالت میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ روتا ہوا میں آؤں داغ جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا۔ FGN چینل کے ناظرین، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہنے والے آنسو بے شک نہیں پہنچنے چاہیے، مگر دوسروں کی موجودگی میں روتے ہوئے یہ غور کر لینا ضروری ہے کہ نہ پہنچنے سے مقصود کہیں یہ تو نہیں کہ لوگ میرے آنسو دیکھ لیں تاکہ مجھ سے متاثر ہوں کہ واہ واہ بہت نیک آدمی یا بڑا عاشق رسول ہے۔ اگر معاذ اللہ یہ نیت ہے، اگر ایسا ہے تو یہ ریاکاری ہے۔ اور اب آنسو نہ پہنچنے کی فضیلت کیسی، الٹا جہنم کی حقداری ہے۔ جس کو سب کے سامنے روتے ہوئے ریاکاری کا اندیشہ ہو اسے چاہیے کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 74 صفحات پر مشتمل کتاب اخلاق صالحین صفحہ نمبر 30 پر
دی ہوئی اس حکایت کو پیش نظر رکھیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سجدے میں رو رہا ہے۔ فرمایا نعم ھذا لو کان فی بیتک حیث لا یراک الناس، یعنی یہ رونا اچھا کام ہے اگر گھر میں ہوتا جہاں لوگ نہ دیکھتے۔ میرے چہرے پر کفن ڈھک دیجئے، ساتھیوں رسوا مجھے مت کیجئے، بڑھتے جاتے ہیں گناہ عطار آہ، کچھ تو اظہار ندامت کیجئے۔ سیدنا محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب روتے تو اپنے چہرے اور داڑھی پر آنسو مل لیتے، آنسو کو مل لیتے اور فرماتے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آگ اس جگہ کو نہ چھوئے گی جہاں خوف خدا سے نکلنے والے آنسو لگے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ یا خدا بہر رضا عطار کو وہ آنکھ دے، ہو غم محبوب میں آنسو بہانا جس کا کام۔ آمین۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کسی کو علم ہوتا تو وہ اس قدر چیختا کہ اس کی آواز پھٹ جاتی، اور اس طرح نماز پڑھتا کہ اس کی پیٹھ ٹوٹ جاتی۔ یہ نقل کرنے کے بعد حجت الاسلام سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم جلد 4 صفحہ 230 پر فرماتے ہیں گویا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ اللہ اکبر۔ سوزش عشق میں جلتا ہی رہوں میں ہر دم، آنکھ سے غم میں تیرے خون برس نہ دیکھوں۔ سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خوف خدا کے باعث جو آنکھیں ڈب ڈبائیں گی یعنی آنسوؤں سے بھر جائیں گی، اس چہرے پر قیامت کے دن سیاہی اور ذلت نہیں چڑھے گی، اور اگر ان ڈب ڈبانے والی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی آگ کے کئی سمندر بجھا دے گا۔ اور جس قوم میں سے کوئی شخص خوف خدا سے روتا ہے اس قوم پر رحم کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو، عشق کی آگ میں دل جن کے جلا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے خوف سے رونے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیاں کرتے ہوئے اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، مہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، ملفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن سعد، الحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے،
احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن